یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان کے کندھوں پہ فرشتے ہوتے ہیں؟ یعنی جو اچھے اور برے عمل لکھتے ہیں یہ فرشتے کیا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص ہیں یا کافروں کے کندھوں پر بھی یہ فرشتے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھے اور برے عمل لکھنے والے فرشتے جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، کافروں کے کندھوں پر نہیں ہوتے۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے اور برے عمل لکھنے والے فرشتے یہ ہر انسان کے ساتھ خاص ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے۔ جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے یہ فرشتے مسلمان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے بھی اچھے اور برے عمل لکھتے ہیں اور کافروں کے بھی اچھے اور برے عمل لکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ جب کل بروز قیامت انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو مسلمانوں کا جو نامہ اعمال ہے ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو کفار ہیں جو کافر ہیں ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو داخل جنت سنا دیا جائے گا، یعنی جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اور جو معاذ اللہ کفار ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جن کو نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو حکم جہنم کا سنایا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن جو مسلمان جن کا نامہ اعمال انہیں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو جنت میں داخلے کا حکم ہوگا اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا مالک و مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، تیرا نافرمان بندہ ہوں، لیکن میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے تیری رحمت کے، چونکہ جنت میں وہی جائے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا۔ وہ روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال جب اسے دیا جائے گا وہ پڑھے گا تو دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیوں کا کوئی جو ہے وہ ایک نیکی بھی نہیں ہے، نیکی نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مالک و مولا یہ گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں میرے بندے میرے پاس اس کے گواہ ہیں کہ جو تو نے گناہ کیے ہیں۔ وہ اپنے دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مالک و مولا گواہ کہاں ہیں جنہوں نے میری گواہی دینی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا اس کی اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا، اور اس بندے کے اعضاء بول کر کہیں گے، آنکھیں کہیں گی کہ ہاں ہم نے حرام دیکھا، ہاتھ کہیں گے کہ ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے، پاؤں کہیں گے کہ ہم حرام کی طرف چل کر گئے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ گواہ دیکھ کر اعضاء اس کی گواہی دے رہے ہیں، یہ گواہ دیکھ کر وہ بندہ حیران رہ جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں جانے کا حکم سنایا جائے گا۔ فرشتے جب اس بندے کو جہنم میں لے کے جانے لگیں گے تو اس بندے کی دائیں آنکھ کا ایک بار اللہ کی بارگاہ میں کچھ اجازت مانگے گا، عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بولنے کی اجازت دے گا۔ وہ اس بندے کی دائیں آنکھ کا ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مالک و مولا کیا تو نے فرمایا نہیں ہے کہ میرا بندہ جو میرے خوف سے روئے اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کا کوئی بال تر ہو جائے تو میں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ تو اس بندے کی دائیں آنکھ کا ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مالک و مولا یہ بندہ اگرچہ گناہ گار ہے، اس نے تیری نافرمانیاں کی، لیکن ایک ذکر اللہ کی مجلس لگی تھی، خوف خدا کا بیان ہو رہا تھا، تو خوف خدا اس پہ طاری ہوا اور تیرے خوف سے یہ رویا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جس کی وجہ سے میں تر ہو گیا، میں بھیگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہ سنے گا اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! خوف خدا میں رونے کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر رونے کی وجہ سے ایک آنسو بھی نکل آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جس کی آنکھوں سے مکھی کے برابر اگر خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے
اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو خوف خدا میں رونے کی عادت بنائیں۔ جب خوف خدا کا بیان ہو، رونا نہ آئے تو رونے جیسے صورت ہی بنا لینی چاہیے، لیکن المیہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج المیہ یہ ہے، جب خوف خدا کا بیان ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، بیٹھے زمین پر ہیں اور زمین کے اندر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کے واقعات اٹھا کے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے اسلاف وہ تھے جو دن رات رب کی رضا والے کام کرتے، رب کی عبادت کرتے، گناہوں سے محفوظ رہتے، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کی قربان جائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو خوف خدا کی وجہ سے اتنا روتے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے درخت بھی رونے لگ جاتے، پتھر بھی رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، جب اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو روتا دیکھتے تو آپ بھی رونے لگ جاتے، اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آتے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے انبیاء ہیں، اللہ کے نبی ہیں جو خوف خدا سے اتنا روتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کا دل اتنا دھڑک رہا ہوتا تھا خوف خدا کی وجہ سے کہ 3 میل سے لوگ آپ کے دھڑکن کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے، لیکن افسوس گناہ کر کے اتنا ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے کہ جب خوف خدا کی بات ہوتی ہے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے خوف خدا کی بیان ہو تو ہم جو ہے وہ لرزتے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ خدا را نیک بن جائے۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں ان کو غنیمت جان کر رب کو راضی کر لیں، رب کی رضا والے کام کر لیں، اس سے پہلے کہ موت کا پیغام آ پہنچے اور ہمیں روشنیوں سے جگمگاتے گھروں سے اٹھا کر اندھیری قبر میں منتقل کر دیا جائے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو مکان آباد تھے اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ لوگوں آج کوئی اچھا عمل کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شعب الایمان میں آپ نے یہ واقعہ لکھا، اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اے لوگوں کوئی اچھا عمل کرنا ہے تو کر لو، یہی تمہاری سانسیں تو ہیں، کٹ جائیں تو تمہارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ رب کو راضی کر لیں، رب کی رضا والے کام کر لیں، اس سے پہلے کہ موت کا پیغام آ پہنچے، ہمیں روشنیوں سے جگمگاتے گھروں سے اٹھا کر اندھیری قبر میں منتقل کر دیا جائے۔ آج وقت ہے رب کو راضی کر لیں، رب کی رضا والے کام کر لیں۔ وہ روایت میں آتا ہے نا کہ ایک بابا جی بازار میں کھڑے روئے جا رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایک نوجوان قریب سے گزرا، اس نے کہا بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے ڈانٹا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بابا جی نے کہا پتر رو اس لیے رہا ہوں، نہ کسی نے مارا ہے نہ کسی نے ڈانٹا ہے، بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے دیکھا تو خیال آیا کہ بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو میں نے ان بندوں کو دعوت دی آؤ اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں جا بابا تو اپنے کام کر، تجھے کیا پتا دنیا کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے، جاؤ جا کے اپنے کام کرو۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ ان کو دعوت دے رہا ہوں آ جاؤ اللہ کی دہلیز پہ، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوئے، لیکن یہ بات نہیں مان رہے، رو اس لیے رہا ہوں۔ کچھ دن گزرے، وہی بابا جی قبرستان میں کھڑے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ اس نوجوان کا پھر گزر ہوا، اس بابا جی کو روتے دیکھا، کہا بابا جی عجیب بات ہے، کبھی بازاروں میں روتے ہو، کبھی قبرستان میں روتے ہو، کیا بات ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ بابا جی نے کہا پتر وہی کل والی بات ہے، جب بازار سے گزر ہوا تو سوچا بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں،
رب تو کہہ رہا تھا میرے بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، لیکن یہی نہیں مان رہے تھے، یہ نہیں مان رہے تھے۔ آج قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، پھر خیال آیا کہ بندوں کی رب کی صلح کروا دیتا ہوں، لیکن آج یہ بندے تو مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ ابھی وقت ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ خدا را اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، چونکہ جو توبہ کرتا ہے وہ رب کا محبوب ہوتا ہے۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا اسے سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پہ ڈٹا رہنا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ تو شیطانی کام ہے۔ شیطان بھی تھا نا جس نے معاذ اللہ رب کی نافرمانی کی، اور رب کی نافرمانی پر وہ ڈٹ گیا، تو یہ شیطانی وصف ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ ایک خطا ہے، انسان ویسے ہی خطا کا پتلا ہے، لیکن اس خطا پہ ڈٹ جانا یہ شیطانی کام ہے، شیطانی وصف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصف یہ ہے کہ جب ان سے بھول ہوئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اس لیے ہم سے بھی اگر خطا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینے چاہیے۔ اللہ کی رحمت تو پکار کے کہہ رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان آ جا میری دہلیز پہ، تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوئے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت تو پکار کے بلا رہی ہے کہ اے میرے بندے آ جا میری دہلیز پہ۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کوئی نیک کام کرے تو صحیح، اس کے نیکی کی وجہ سے، اس کے نیک کام کرنے کی وجہ سے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے میں کالے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو 70 ماؤں سے پڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خود غور کرنا ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیا میں اس مقصد پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا۔ اللہ نے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد قرآن پاک میں بیان فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ تمہیں تو ہم نے عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ تمہیں اچھے عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ اسی طرح اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس وقت بلاوا آئے، چونکہ الموت کأس وکل الناس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر ایک شخص نے پینا ہے، والقبر باب وکل الناس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک شخص نے گزرنا ہے۔ کوئی جتنا بھی موت سے دور بھاگ لے، جتنا مرضی دور بھاگ لے، جتنے مضبوط قلعوں میں بیٹھ جائے، محلوں میں بیٹھ جائے، جب موت کا وقت آتا ہے تو موت قلعوں کو نہیں دیکھتی۔ جب موت کا وقت آتا ہے موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ گھر کا سرمایہ دار ہے، یہ گھر کا ایک ہی فرد ہے، یہ ایک ہی کمانے والا ہے، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ رانا ہے یا انصاری ہے، کوئی بھی ہو، الغرض موت جب آتی ہے تو اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے، گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو ابھی وقت ہے، رب کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چڑھنے کا، زمیں کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔
غلام قدم نہ کر غفلت، حیاتی بن نہ ہو گرا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ وہ سلطان سکندر بادشاہ بھی دنیا سے جب گیا نا، اس نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے بازوؤں کو 4 پائی سے باہر نکال دینا اور پورے شہر کا چکر لگوانا اور دنیا والوں کو بتا دینا کہ دنیا کا سکندر دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو ہم نے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا، دنیا سے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے اپنائیں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں، ماموں کا رشتہ ہے، چاچو کا رشتہ ہے، خالو کا رشتہ ہے اور کزن ہیں، سب ایسے رشتے ہیں کہ جیسے ہی بندے کا انتقال ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو یہ سب رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس لوٹاتے ہیں، کوئی بھی پاس کھڑا نہیں ہوتا۔ بھائی ساری دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہیں، دنیا کے کام ہوتے ہیں، کوئی بھی پاس کھڑا نہیں ہوتا، سب رشتے ناطے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم کچھ رشتے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ رشتے کون سے ہیں؟ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کن رشتوں کو اپنانا ہے۔ ان رشتوں کو اپنانا ہے جو دنیا سے جاتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یا ان رشتوں کو اپنانا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، دنیا سے جو جاتے ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو رشتہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ چاچو، ماموں، تایا، اسی طرح کزن وغیرہ، یہ سب رشتے ایسے ہیں جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ نماز کا رشتہ ہے، وہ قرآن کا رشتہ ہے، وہ اچھے اخلاق کا رشتہ ہے، وہ دین کا رشتہ ہے۔ یہ رشتے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، قبر تک ساتھ دیتے ہیں۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کن رشتوں کو اپنانا ہے، ان رشتوں کو جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یا ان رشتوں کو جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، قبر تک ساتھ دیتے ہیں۔ جس طرح روایت میں ہے کہ جو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، یعنی پڑھ کر یا سن کر سوتا ہے، تو وہ سورہ جو ہے، سورہ ملک جو ہے، وہ جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گی جب اس بندے کا انتقال ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا مالک و مولا، اس بندے کو میں جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہونے دوں گی، اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو ایسے رشتے اپنائیں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نہ چھوڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔